پی ٹی آئی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو تسلیم کرنے جا رہی ہے۔ وعدہ دیا گیا ہوگا کہ ہم آپ کو صدر بناتے ہیں، اگر انہوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے تو ہم آپ کو صدر بناتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، جو تھوک چاٹنے والے ہیں، وہ اس تھوک کو بھی چاٹ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ناظم علی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین آج ہم نے بات کرنی ہے جو پی ٹی آئی کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک انٹرویو بھی آ چکا ہے۔ اس ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اگر آپ یہ ولاگ پورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب مولانا فضل الرحمان کی جو ایک میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو اس کو لے کر جو پی ٹی آئی کے خاص کر یوٹیوبرز ہیں، خاص کر کے عمران ریاض صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی اپنا ایک ولاگ کیا ہے، اور سب جو ہیں اس جو ایک میٹنگز ہو رہی ہیں یا ان کا جو انٹرویو آیا ہے اس کو لے کر ہر کوئی اپنی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ جو صافی ہماری جماعت کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ حرف آخر ہے، تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے خود کے بھی ذمے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے خود بھی اس کو جو ہے وہ سمجھنا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی تو روزی روٹی لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو جماعت مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل اور فضلو بولنے کے علاوہ نام سے پکارتے ہی نہیں تھے، آج ان کی میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے۔ میں عمران ریاض کا جو ہے وہ ولاگ سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے جی ان کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے اس لیے وہ پھٹ پڑے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات قوم کو بتاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے کئی الیکشنوں سے پی ایم ایل این کا ساتھ دے رہے ہیں، پیپل پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ کوئی تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اب جو کمپنی ہے ان سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ غلطی کیا ہوئی ہے؟ غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جتنی بھی دھاندلی کی ہے وہ پیپل پارٹی کو جتوانے کے لیے کی ہے یا کہ جو ہے پی ایم ایل این کو جتوانے کے لیے کی ہے۔ جس طرح ان کے لیے دھاندلی کی گئی ہے اس طرح جو ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے نہیں کی گئی، یہ غلطی ہوئی ہے۔ اور وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ توقع کر رہے تھے کہ میری جو ہیں 10-12 سیٹیں نکلیں گی، اور وہ انہوں نے اس دفعہ جو ہے وہ سوچا ہوا تھا شاید مجھے کوئی بڑا عہدہ ملے گا جس میں میرا ایک بہت بڑا نام بن جائے گا، میں بھی دنیا گھوموں گا، جس طرح صدر کا عہدہ لگا لیں کہ مجھے شاید صدر بنایا جائے گا، اس طرح کی وہ توقع کر رہے تھے، لیکن ان کی جو توقع تھی اس پہ پانی پھر گیا۔ اب ان کو غصہ یہ ہے کہ جس طرح ان کو جتوایا گیا، ان کے لیے دھاندلی کی گئی، میں ان کا ساتھی ہوں تو میرے لیے کیوں نہیں کی گئی؟ لہذا یہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے، یہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو پتا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ ڈاما ڈول ہے سسٹم، سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کی حکومت بنے گی، چلو میں بھی جو ہے ان پہ غصہ نکال دیتا ہوں۔ اب مولانا فضل الرحمان جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی جو جماعت ہے یہ تھوک چاٹ جماعت ہے، یہ تھوک اپنی خود چاٹ لیتے ہیں، تو اس لیے وہ آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ جس طرح پچھلی دفعہ بھی عمران خان کہتے تھے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ڈیزل کے بغیر نہیں بنتی، تو اس بات کا اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو ہے احساس ہو گیا ہے کہ ڈیزل کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے۔ یہ ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اپنے نہیں کہہ رہا، ہم کسی کے بارے میں ایسے کوئی غلط جو ہے یا گرے ہوئے الفاظ کبھی بھی استعمال نہیں کرتے، تو یہ کہنے ان کے تھے۔ اب پی ٹی آئی کے یوٹیوبروں کی طرف سے جو ایک انہوں نے فضل الرحمان صاحب کو تسلیم کرنا ہے، جس طرح پیچھے آپ نے سنا ہوگا جی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، تو اب جو پی ٹی آئی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو تسلیم کرنے جا رہی ہے، تو اس کے لیے ان کو تھوڑا سا ماحول بنانا پڑے گا، کچھ شرائط ان کے اندر ہوں گی جس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر جو ہے پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کو تسلیم کر لیتی ہے، دیکھ لینا کچھ دن بعد آپ کو وہ بھی ایک بہت اچھے ان کو بنا کر پیش کیا جائے گا، چلو جی مولانا فضل الرحمان نے توبہ کر لی ہے، اب وہ پی ٹی آئی میں آ گئے، توبہ کر لی ہے، پی ٹی آئی میں آ گئے، اب وہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کو اپنی جتنی بھی غلطیاں ہیں ان کا احساس ہو چکا ہے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں جو تھوک چاٹنے والے ہیں وہ اس تھوک کو بھی چاٹ لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جی یہ تو سیاست میں ایسا ہوتا رہتا ہے یا اس چیز کی ضرورت تھی،
چلو جی اس کو احساس ہو گیا، دیر سے آیا مگر آ تو گیا، اس طرح کی آپ کو جو ہے وہ جملے سننے کو مل سکتے ہیں، تو شوق نہیں ہونا آپ نے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان نے سمجھا کہ اب پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اب ضرورت ہے کسی نہ کسی پارٹی کی۔ اب ان کے پاس 3-4 جو ہے وہ سیٹس بھی ہیں اور وہ ایک ان کا نام بھی ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا چلو جی اب ہم ان کو استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کنفرم بات بتا دوں، اگر پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی، جیسے تیسے بھی ہو سکتا ہے، یہ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، تو اگر مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ وعدہ دیا گیا ہوگا کہ ہم آپ کو صدر بناتے ہیں، اگر انہوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے تو ہم آپ کو صدر بناتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ان میٹنگز کا یہی سلسلہ جاری ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی کام عہدہ کہہ رہے ہوں اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب مان نہ رہے ہوں، اس بات کی اڑی ہو سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر پھر پی ایم ایل این کی طرف سے یا پیپل پارٹی کی طرف سے ان کو پتہ لگ گیا یار یہ تو ہاتھ سے جا رہا ہے، چلو اس کو صدر بنا دیتے ہیں، تو پھر وہ واپس آنے میں بھی دیر نہیں لگائے گا۔ ابھی وہ کشتی لڑ رہا ہے، وہ محسوس کروا رہا ہے پی ایم ایل این کو کہ میں آپ کے لیے بہت خطرہ بن سکتا ہوں۔ یہ محسوس کروایا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہ مجھے آپ کی ساری باتوں کا پتہ ہے، میں آپ کا ساتھی رہا ہوں، تو لہٰذا اگر میں چلا گیا تو آپ کے بہت سارے پول کھول دوں گا۔ لہٰذا وہ جھک جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے اس بات پر کہ جو ہے یہ کمپنی بھی یہ غلطی اپنی تسلیم کرے گی کہ ہم نے ان کو تو دھاندلی کر کے جتوا دیا، آپ کو جو ہے اتنی سیٹیں نہیں دے پائے، لہٰذا ہم آپ کو صدر بناتے ہیں یا کچھ۔ اگر یہاں سے کوئی آفر آ گئی تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ریٹرن کر جائیں گے، وہ بیک ہو جائیں گے۔ اگر یہاں سے اس کو کوئی رسپانس نہیں آتا، کیونکہ کمپنی بھی پریشان ہے نا، کمپنی کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اتنا بڑا دھاندلا کر کے نمبر آف گیم ہے پی ایم ایل این کی اور پیپل پارٹی کی وہ پوری کرنے کی کوشش کی ہے کہ ڈنڈے کے زور پر پاکستان میں وفاقی حکومت اور اسمبلیوں صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی بنائی جا سکے، لیکن اب وہ پریشان ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ جتنا ووٹ پڑ گیا ہے، جتنا یہ ایک سسٹم ہو گیا ہے، اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان کی اس میں بہتری نہیں ہے۔ اس کا جو بھی یہ ہو رہا ہے اس کی سزا پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑے گی۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس کو قوم نے سلیکٹ کیا ہے، جس کو قوم نے ووٹ دیا ہے، اس کو جو ہے اسمبلی میں جانے دیا جاتا، چاہے وہ مخلوط حکومت بنتی جس کی جتنی بھی سیٹیں ہوتی، لیکن کم سے کم وہ گزارا چل جانا تھا۔ ایک جو حکومت کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ اپنی جو ہے وہ اختتام کو پہنچ جاتا۔ لہٰذا یہ اتنا بڑا دھاندلا کیا جانا، اور اب جو ہے وہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، کسی کے پاس بھی نمبر پورے نہیں ہے کہ کوئی بھی پارٹی اپنی حکومت بنا سکے۔ لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہتر نہیں ہو رہا۔ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے پاکستان کو ان حالات میں پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو غرق کر دے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔